السلام علیکم ناظرین، آج امی جان کے ساتھ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور انہیں درپیش مسائل کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ امی جان، اس وقت دنیا بھر میں آن لائن گیمنگ، ویڈیو گیمز جو بچے موبائل وغیرہ پہ کھیلتے ہیں، جی، اس کی وجہ سے بڑی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ آن لائن گیمز سے ہلاکتوں کا معاملہ بڑی شدت اختیار کر چکا ہے۔ بچوں کے ذہن اتنے معاف ہو جاتے ہیں، اتنے جکڑ جاتے ہیں کہ اس کے زیر اثر وہ کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے بھی نہیں ہچکچاتے۔ ماں باپ پہ ہاتھ اٹھانا، غصے کا اظہار کرنا، چیخنا، چلانا، کہاں ایک طرف کے اف کی اجازت نہیں، یہ ماں باپ پہ لاؤڈ کر رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہاتھ اٹھانا تو معمولی بات ہے، ایون ویپن جو غیر قانونی کہیں سے بھی منگوا لیا، اٹھا لیا، یا چاقو، چھری وغیرہ اس طرح کی خطرناک چیز وغیرہ اٹھا لیتے ہیں اور تان لیتے ہیں، اور کئی تو ہلاکتیں بھی سامنے آ چکی ہیں، اور اسی طرح سوسائڈ یعنی اپنے آپ کو مارنا بھی۔ ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ میں پڑھ رہی تھی، میرا دل بڑا دہل گیا، اور میرے نیبر میں ایک بزرگ خاتون ہے جو مجھے اپنی بے بسی رو رو کر بتا رہی تھیں۔ بچہ نوجوان ہے، شادی شدہ ہے، صاحب اولاد ہے، بوڑھی ماں جب اپنی دوائی کے لیے یا گھر کی کوئی چیز لانے کے لیے بیٹے کو آواز دیتی تو اس کی چیخیں ہمارے گھر تک آ رہی ہوتی، اور اس طرح ہر گھر کا حال ہے۔ ایون کہ میں اپنی بھی بات کروں تو اس فتنے کی وجہ سے بچوں کو روکنا بڑا مشکل اور چیلنجنگ ہو چکا ہے کہ بچوں کو کیسے بچائیں۔ امی جان، آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، اس دور کے اندر یہ جو حالات ہیں، ہر گھر کی کہانی ہے۔ سب سے مجھے تو یعنی جس چیز کا یہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میری سمجھ میں تو یہی ہے کہ والدین کی، دونوں کی، ماں باپ دونوں بچوں سے جب اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں تو بچے بھی اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ پھر بچوں کے لیے بھی مسائل اور والدین کے لیے بھی مسائل ہیں۔ بیٹا، بچوں کو اگر ایک باپ ہے ذمہ دار تو وہ صبح اٹھتے ہی بچوں کو نماز کے لیے لے جاتا ہے، وہاں ان کو قرآن پڑھایا جاتا ہے مسجد میں بچوں کو، پھر اذکار دعاؤں کے ساتھ جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو آگے ماں درود شریف پڑھ رہی ہوتی ہے، آیت الکرسی پڑھ کے ان پر دم بھی کرتی ہے، ان کو بڑے محبت اور پیار سے، آپس کا پیار میاں بیوی کا، پھر بچوں کے ساتھ مل جل کے یہ جو کرتے ہیں، بچوں کو پھر ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ کرنا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے۔ بیٹا تو تب تو کچھ ہے، دعائیں بھی ساتھ، ورنہ بیٹا وہی جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے ہلاکت کا سامان نہ بن جائے، وہی آج مال بھی اولاد بھی۔ بچے جو گیموں میں، وہ ایک مجھے بہن بتا رہی تھی کہ باپ کے اکاؤنٹ سے بچے جو یہ پب جی گیم ہے کھیل رہے تھے، اس میں سے 15 لاکھ بچے نے اڑا دیا ہے۔ تو مجھے اس بات کی حیرت ہوئی کہ آپ کو علم ہی نہیں تھا کہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ بچوں کو پہلی بات تو یہ ہے کہ تنہا نہ چھوڑیں، اپنی خوشیوں کو ترک کریں گے تو یہ نسلیں سنوریں گی، اپنی خواہشات پر کنٹرول کریں گے تو یہ نسلیں سنوریں گی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ چلو جی ٹھیک ہے، جو ان کا نصیب ہے ان کو ملے گا، اور ہم اپنی چند روزہ زندگی ہے ہم تو اس کو انجوائے کریں، تو بیٹا یہ بعد میں یہ ساری ہماری آنکھوں کے سامنے یہ جو حالات ہوں گے، اور ہم بھی اور آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی، اور یہ اسی طریقے سے گھروں کی تباہیاں ہیں۔ ہمارے جو بڑے تھے الحمدللہ، ان کا جو طریقہ کار تھا وہی ہم نے اپنایا، اور آج ہماری اولادیں، سچی بات یہ ہے کہ ان کے لیے تو والدین ہیں ہی نہیں، وہ والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں، والدین ان کے لیے نہیں ہے، جو ہیں تو وہ ذلیل ہو رہے ہیں، اولاد کے پاس جو ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں، والدین جو ان سے دور ہیں تو وہ بھی بیچارے اذیت کے اندر ہیں کہ دیکھا ہم نے ان کو پالا پوشا، پڑھایا لکھایا، آج حالات یہ ہیں کہ ہماری پرواہ نہیں کرتے۔ یہ تو معمولی بات ہے، ہاں، میں آپ کو بتاؤں، حالات یہ ہیں کہ ایون اولاد، نوجوان اولاد، شادی شدہ، بچوں والے، بوڑھی ماں دوائی کے لیے بلائے
آ کے چیخنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو میں سے ہمیں کیوں اٹھایا، آپ کو پتہ نہیں ہمیں گیم کھیل رہا تھا۔ استغفر اللہ۔ مطلب بوڑھی ماں جو اپنی کتنی دیر سے اپنی دوائی کی وجہ سے پریشان ہے کہ بیٹا آفس سے آئے گا، کام سے آئے گا، بیٹا اب کھا لے گا، بیٹا اب آرام کر لے گا، بیٹا اب فریش ہوگا، اب بیٹا ڈرتے ڈرتے کہنا کہ اب بیٹا آپ باہر جاتے ہو میری دوائی لا سکتے ہو، اس انداز میں ماں کا کہنا اور آگے سے ماں کو جھڑکیاں، تو یہ بڑی خطرناک سوچ۔ اور پھر چاقو تان لینا، بدبختی ہے اولاد کی، ہتھیار اٹھا لینا، یہ غلاظت بیٹا، یہ جو نحوست ان گیموں کی اور ان ویڈیوز کی، اور یہ میرے بچوں کا خود جو حال ہے، مطلب ایون ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ شہری ہماری جو زندگی ہے، چھوٹے بند گھر، یہ اللہ تعالیٰ نے ان نسلوں کو زیادہ ذہن، زیادہ انرجی، زیادہ پوٹینشن اور اسی طرح طاقت زیادہ دی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ان ڈبہ بند گھروں میں بچے کچھ کر نہیں سکتے، وہ اس طاقت کے آگے اپنی اندرونی ذہانت طاقت، اس کے آگے خود اپنے آپ سے ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میرا بھی ایک بچہ ٹین ایج میں جب اس طرح کی صورتحال سے دو چار تھا تو میں نے اسے کھلی آب و ہوا میں بابا جان کے ولیج امی جان کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا کہ وہ وہیں سے اسکول جاتا ہے، وہیں اس کی ٹیوشن، وہیں اب وہ باقاعدہ وہاں ٹیوب ویل میں سوئمنگ کرتا ہے، اور وہی بچہ جو شہری زندگی میں رہ رہا تھا اس کا مزاج، اس کی سب چیزیں بہت خطرناک تھیں، ایون ویڈیو سے یا موبائل سے یا اسکرین اگر بین کی ہوئی تھی تو وہ ہم سے کوئی خوش نہیں تھا، بلکہ سب سے بڑا دشمن ماں باپ کو سمجھنے لگا۔ لیکن یہ میں سمجھتی ہوں، یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے پیغام بھی دینا چاہتی ہوں کہ ہم جو ایک مادی لائف سٹائل میں گھر چکے ہیں اور شیشے کے گھروں میں رہتے ہیں، یہ بڑا خطرناک ہے۔ سادہ اور کھلے اگر گھر ہوں، اگر یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو لائف کو سمپل کریں، بچوں کو وقت تو دے سکتے ہیں نا۔ وہ والدین یا وہ باپ جو کہتے ہیں کہ بچوں ہی کے لیے تو کما رہے ہیں اور بچوں کو وہ وقت نہیں دے سکتے، بلکہ وقت کہیں اور دے کے پیسہ کچھ کما کے لاتے ہیں، بچوں کی فیسیں بھر دیتے ہیں۔ کاش کہ وہ فیسیں نہ بھریں، بچوں کو اپنے علم سے، اپنے تجربے سے اسکول نہ بھیجیں۔ میں کہتی ہوں اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا وہ بچوں کی فیسیں بھر کے نقصان کرتے ہیں جب وقت نہیں دیتے۔ اس کمائی کی کیا ضرورت جب آپ بچوں کو اپنا تجربہ، شعور نہیں دے سکتے۔ اچھا، وہ بچہ جو آپ کا میرے پاس ہے نا بیٹا، وہ میں اس کو دیکھتی ہوں کہ اس کو کچھ کام چاہیے، وہ جب آتا ہے نا تو خود اپنا وہ کلہاڑی اٹھا لیتا ہے اور لکڑیاں کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں بیٹا تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہو تو میں کیا کروں، اور ہاں بالکل، کیا کروں۔ ہاں، وہ پھر میں بھی خوش ہوتی ہوں، چلو ٹھیک ہے، اسی تو آرے میں لگا ہوا ہے نا، موبائل سے تو بہتر ہے نا۔ یہاں میں بتا دوں ناظرین کو، کیونکہ وہاں پر ایک امی جان نے سلنڈر سسٹم بھی اپنے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ لکڑیوں پر کھانا پکانا یہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ تھوڑا بڑے پیمانے پر قاری صاحب وغیرہ کے لیے، مسافروں کے لیے کھانا بنتا ہے، تو وہ ایک چیز بھی ہوتی ہے کہ اس کے لیے ایک اپنے ولیج کی اپنی ہی لکڑیاں کاٹ کے درختوں کی رکھی ہوتی ہیں، تو ان کو پھر بعد میں تھوڑا تھوڑا جلانے کے حصے کے قابل بنانے کے لیے کاٹتے رہتے ہیں حسب ضرورت۔ تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ درختوں کے بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں ٹہنے، تو وہ ان کو خود ہی کلہاڑی اٹھا کے کاٹنا شروع کر دیتا ہے، توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے۔ اور پھر یہ کہ سائیکلنگ، اور پھر ٹیوب ویل چل رہے ہوتے ہیں زمینوں کے لیے، سوئمنگ۔ پھر اس کو کوئی کام بتایا نا بیٹا یہ کر کے فلاں چیز لے کے، وہ نہیں دیکھتا گرمی ہے سردی ہے، وہ بھاگ پڑتا ہے۔ آنا اس کا جانا، مطلب یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے بچے نا یہی لائف سٹائل چاہتے باؤنڈ ہیں۔ کر کے رکھ دیے بچوں کو ہم نے، بس کتابیں ہوں اور مطلب بس وہ آزائش ہو، آرام ہو، گھر پہ نہیں ہوتا، ہاں، ماں ذہنی مریض ہوتی ہے، اپنی مصروفیت میں ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا جو ہے نا بچوں کو ایکٹیویٹیز دیں، بچوں کا دھیان رکھیں، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ کل کو ان کی خوشیوں نے ہماری جو ہے نا زندگی کو دوبالا کرنا ہے۔ بالکل، بہترین انویسٹمنٹ یہی ہے۔ زندگی تو جو اللہ نے دی ہے وہی پوری ہوگی، لیکن یہ انسانوں کی اولاد ہے، کوئی حیوانوں کی نہیں، جانور نہیں ہے کہ ہم ان کو بس جنم دے کے چھوڑ دیں۔ اس وقت دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس وقت مکہ کو اتنا آباد تھوڑی تھا، کوئی شہر، وہ خود ایک گاؤں ہی تھا، ایک تھوڑی آباد بستی تھی بس ایسے ہی۔ لیکن جو رؤساء تھے، لوگ تھے، اس کو شہر سمجھتے ہوئے اس سے بھی بڑھ کے مطلب دیہاتوں میں تربیت کے لیے، رضاعت کے لیے بچوں کو بھیجتے، تاکہ کھلی آب و ہوا میں، دیسی فضا میں۔ آج اس کی اشد ضرورت ہے اگر بچوں کو سکرین سے یا نیگیٹو سرگرمیوں سے یا ویڈیو گیمز کی ہلاکتوں سے بچانا ہے۔ پھر وہ کیا کریں، انہوں نے کرنا ہے یہ سب کچھ، تو لہٰذا میں تو مطلب ایک اپیل ہے، لیکن یہ جو سوچیں اب جہاں تک پہنچ چکی ہیں، میرے خیال میں لوٹنا
بہت مشکل ہے نہیں، والدین اگر اپنے آج آپ بھی کو. یہ صرف میں سمجھتی ہوں والدہ سے زیادہ، والدہ تو بیچاری بچوں کی خاطر سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوتی ہے، لیکن والد جو ہیں ان کی جو ترجیحات ہیں وہ بہت مادی ہو چکی ہیں. معذرت کے ساتھ کہیں گے کہ ہم بچوں کے لیے کما تو رہے ہیں، لیکن کمائی سب کچھ نہیں ہوتی. ایسے آپ بچوں کے لیے زیادہ قیمتی ہیں. ایون پیٹ کاٹ کے بھوکے رہ کے آپ کے ساتھ وہ محفوظ رہیں گے، لیکن آپ سے دوری اور ان کو ایون پھر لگژری لائف سٹائل اور پھر سہولیات یہ ان کو تباہ کر دیں گی. اچھا بیٹا، بات یہ ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں نا کہ ہمارے ماضی کو دیکھتی ہوں کہ ہم نے بچوں کو کیسے پالا پوشا، آج اللہ کے فضل و کرم سے لوگ رش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ، تینوں ڈاکٹر ہیں، تینوں قابل ہیں، تینوں کما رہے ہیں، اور سب سے زیادہ میں اس بات سے خوش ہوں کہ میرے بچے ڈاکٹر بن کے بھی دین سے دور نہیں ہوئے، دین کے قریب ہیں. جو ان کے اندر عاجزی ہے، جو ان کے اندر ادب ہے، میں اس بات سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. لیکن اس وقت بھی ٹی وی، موبائل نہیں تھے، ٹی وی تو گھر میں تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت بھی ہم بچے ہمارے ساتھ اس قدر اٹیچ تھے، نہ ہم خود دیکھتے تھے، ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا، نہ ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھ کے دیکھتے تھے. تو ہم الحمدللہ بچوں کے لیے سب کچھ محنت کی، قربانیاں دی. آپ کے والد کا بہت اس کے اندر کردار ہے، اس کی امیدیں تھیں کہ میرے بچے بہت اعلیٰ ڈگریاں لیں گے، میرے بچے اس طرح. اس کی ساری دولت آج بھی اس بندے کو خوشی ہے. تو اس بات کی میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو کہتے ہیں کہ کیوں فکر کرتی ہو، اللہ نہیں چھوڑے گا ان کو، اللہ کی بندیاں ہیں یہ، اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں جتنا شکر ادا کروں. اچھا، پھر یہ بھی آپ کے بابا یہ بات بتاتے تھے کہ آپ ایسی تربیت کرو ان کو جنگل میں چھوڑ دو. یہ بتاتے تھے ایسی تربیت کرتے ہیں ہم بچوں کی انشاءاللہ کہ ان کو جنگل میں چھوڑ دو نا تو ان کو گرم ہوائیں ان کا کوئی نقصان نہیں کریں گی، کیونکہ یہ الحمدللہ گرمی سردی زندگی کا حصہ ہے. اور اپنے آپ کو سٹرانگ بنائیں، اپنے آپ کو مجاہد بنائیں، روکھی سوکھی سادہ، اور اس کے علاوہ محنت اور محبت کے ساتھ مل جل کے کھائیں پئیں. بس آج تو بیٹا ایسی زندگیاں ہو چکی ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہنا پسند کرتا. بس موبائل جس کو مل گیا اس کی اپنی دنیا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہاں سے آئے گا، کیا کھائیں گے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں کہ بڑے تو بس ویسے ہی بے وقوف ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہے دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے. یہ وہ پرانے وقتوں کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ پرانے وقتوں کے اندر جو کچھ تھا آج وہ چیزیں نہیں ہیں. اس لیے ہم بہت اذیت اور مصائب کا شکار ہو چکے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کرتے ہیں اللہ کنکلوژن دس ٹاک کے ہمیں اپنے بچوں کو وقت دینا ہے، خاص طور پر بوائز کو جو باپ کا دیا ہوا وقت ہے ان کی فیسوں سے، اخراجات سے، خرچوں سے، ہر چیز سے زیادہ ضروری اور قیمتی ہے ٹائم بچوں کو وقت دینا ہے. کیونکہ ماں سے ہی زیادہ ہینڈل کر سکتی ہے اور نوجوان بیٹوں کو باپ ہی ہینڈل کر سکتا ہے. اچھا بیٹا، کیسے آپ کو آپ کے بابا لحاف میں سردیوں کی راتوں میں قصے سنایا کرتے تھے، کہانیاں سنایا کرتے تھے؟ بیٹیوں کو بھی باپ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بیٹیاں پھر بھی ایڈجسٹ کر جاتی ہیں. ایک بازو پہ سو جاتی تھی، ایک دوسرے بازو پہ سو جاتی تھی، اور بیٹا میرے پاس آ جاتا. پھر بیٹا یہ بھی کہتا کہ بابا کو تو بیٹیاں، آج تک بھی اس کو شکوہ ہے کہ بیٹیوں سے زیادہ پیار ہے. بیٹیاں آگے انہوں نے جس گھر میں جانا ہے تو ادھر جو ہے نا ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، اولاد کی، سسرال کی، نسلوں کو سنوارنے کی. لیکن بیٹا ایک بات ہے کہ آگے اللہ کرے قدردان ہو، اس چیز کی قدر کرنے والے ہوں. ابھی میرے پاس ایک میری اسٹوڈنٹ آئی ہے تو الحمدللہ بہت اچھی تربیت ہے کہ والدین نے بھی اور ہم نے بھی مل کے. حافظ قرآن ہے، اس کے بھی 2-3 بیٹے ہیں، ایک بیٹی بچوں کو ساتھ لے کے آئی ہے. تو سارا دن اس نے میرے پاس گزارا ہے. تو وہی اسی بات پر کہتی ہے میں کیا کروں، میرے گھر کا ماحول ہی ایسا ہے، جو میں چاہتی ہوں وہ نہیں ہوتا. خامد باہر ہوتا ہے، بچوں کو سارا ٹائم میں دیتی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی باپ کی بھی ضرورت ہے بچوں کو، اور باقی جو گھر کے اتنی کمائی، اتنی چیزیں ہیں بچوں کے لیے، بچوں کو چھوڑ کے بچوں سے دور ہو جاتے ہیں. ایسے بچوں کے کمانے کے لیے بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں. وہ بیچاری اتنی رو رہی تھی، بڑی پریشان تھی. کہتی ہے مجھے آپ بتائیں میں کیا کروں. میں نے کہا بیٹا پہلی چیز تو اللہ سے دعا بھی کرو، خاوند کو کہو کہ انہی کے لیے ان کو ٹائم دو. بچے اتنے قیمتی ہیں کہ
ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، صرف ان کی ضروریات کے لیے. اس بات کو جب ہم سمجھ جائیں گے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بھائیوں کو بیٹوں کو بھی چاہیے کہ یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، قربانیاں دیں اور نسلوں کو سدھاریں. آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں جو گھر لے کے آئے ہو، اور ان کو ایسا چھوڑ دینا اور ان کے گلے میں یہ کہ چلو بھئی اب یہ جانے پیسہ تو دے رہے ہیں اور بچے جانے، تو پھر وہ تو ساری تباہی ہے نا، سب کے لیے، معاشرے کے لیے بھی تباہی ہے. بالکل ایسے. تو اللہ سے دعا کرتی ہوں دل کی گہرائیوں سے، اللہ ہمیں تحمل صبر والی زندگی دے، اور اللہ ہمیں تھوڑے پر بھی صبر شکر کی توفیق دے. بس ہمارا جو معاملہ ہے دنیا کے اندر بڑھنے کا، بس مال میں، بنگلوں میں، گاڑیوں میں، ان چیزوں میں ہم بڑھ جائیں، یہ چیز اولاد کو دے دیں، یہ چیزیں نہیں ہے. مطلب ہے کہ انسان کو سنوارنے کے لیے سنوارنا ٹائم ہے، وقت ہے. جزاک اللہ.